الشريف. أما بعد، وعن عبد الله بن بريدة عن أبي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد من أصحابي يموت بأرض إلا بعث قائدا ونورا له يوم القيامة. رواه الترمذي. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد. صحابہ کرام کی عظمت کے بارے میں کچھ احادیث آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے کل بھی آپ کے سامنے عرض کیا، صحابہ کرام کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کی ہے. آمینو کما آمن الناس. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان لے آؤ جس طرح صحابہ کرام نے ایمان لے آئے ہیں. جس طرح صحابہ ایمان لے آئے ہیں اس طرح ایمان لے آؤ. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام کے دلوں کا امتحان لیا ہے. ہم الراشدون ہم المہتدون. یہ ہدایت والے، سمجھا نہیں؟ صحابہ کرام کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن. کیا شان تھی صحابہ کرام کی. ہجرت کے موقع پر سب کچھ چھوڑ دیا، زمینیں چھوڑی، دکانیں چھوڑ دی، یہاں تک جو وہ سامان لے کر جا رہے تھے کافروں نے کہا کہ ان سامان کو بھی چھوڑ دو، رکھ دو. تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ سامان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں، لیکن نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتے. کیا بات کی. ایک صحابی پھانسی کے پھندے پہ ہے، کافر تیر لگا رہے ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ ایسا کرتے ہیں تمہیں تو چھوڑ دیتے ہیں، تمہاری جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آتے ہیں، ان کو لیتے ہیں، تمہاری جگہ پر اس کو لے آتے ہیں. تو وہ صحابی تڑپ کر کہنے لگا کیا کہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہوں، اپنے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا چبھے میں وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا. ایک صحابی دوسری منزل بنائی ہوئی، ایک منزل دوسرا گھر بنایا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، فرمایا یہ کس کی جگہ ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا فلاں صحابی کی جگہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ناراض بھی ہوئے، بیٹھے. وہ صحابی آیا. جب وہ آیا سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک پھیر دیا. پھر وہ اس طرف آیا، آپ نے دوسری جگہ دوسری طرف سے چہرہ پھیر دیا. بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہا ہے، آپ اپنا رخ مبارک پھیر رہے ہیں. صحابہ کرام سے پوچھا کیا بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے آپ کی جگہ سے. ہم نے کہا کہ یہ فلاں صحابی کی جگہ ہے، اسی وجہ سے آپ سب ناراض ہیں. آپ وہ صحابی گئے اور وہ ساری جگہ کو بالکل زمین کے برابر کر دیا. کیا بات ہے عزیز. ایک صحابی سونے کی انگوٹھی ہے، سونے کی انگوٹھی پہنی ہے، آپ سازمائے پھینک دیں. آپ ہم چلے گئے، کسی نے کہا کہ سونے کی انگوٹھی اٹھاؤ. وہ کیا کہتے ہیں کہ جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا ہو میں اس کو کس طرح لے سکتا ہوں. ایک صحابی کی چادر پنڈلی تک ہے، کسی نے کہا کہ اس کو نیچے کرو. تو کیا فرماتے ہیں کہ ہاکذا عزت صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے محبوب کی چادر کو اس طرح دیکھا ہے، نیچے نہیں کرو. صحابہ کرام کی جماعت ہے، تابعین کی جماعت جا رہی ہے. کافروں نے منصوبہ بنایا، لڑکیوں کو، نوجوان لڑکیوں کو راستے پر کھڑا کر دیا. صحابہ کرام اس طرح آ رہے ہیں، کوئی چیز گری ہوئی ہے اس کو اٹھا رہے ہیں. اور تو بولا رہی ہے کہ ادھر تو دیکھو، ادھر تو دیکھو. ایک دوسرے کو کہنے لگی کہ اندھے ہیں کیا؟ اندھے ہیں کیا؟ نہیں دیکھ رہے، اعوذ باللہ ہماری طرف نہیں دیکھ رہے، ہم کو بلا رہے ہیں. تو ایک دوسرے کو کہنے لگی کہ تمہیں پتا ہے یہ کس کے شاگرد ہیں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں. کہا کہ جب ان کے شاگرد ہیں، جب ان میں اتنی حیا ہے تو ان کے استادوں میں کتنی حیا ہوگی. اللہ اکبر. جو حدیث پڑھی اس کا ترجمہ کر کے ختم کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد من اصحابی یموت، کوئی صحابی جس جگہ گیا وہاں وفات پا گئی،
اس زمین میں وفات پا گئی، وہ اس قائدن اس زمین سے اٹھے گا، وہ قائد بن کر اٹھے گا۔ صحابہ کرام 10,000 صحابہ کرام کی قبریں مدینہ میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ملتی ہیں، باقی صحابہ کرام 1,34,000 کموں پہ صحابہ کرام پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تبلیغ کے لیے نکلے، جہاد کے لیے نکلے۔ تو جو صحابی جس جگہ وفات ہوا اس قیامت کے دن جب نکلے گا، اس قبر سے نکلے گا تو قائد بن کر نکلے گا پوری قوم کے لیے۔ وہ جو آس پاس ارد گرد جتنے لوگ ہوں گے ان کو لے کر، ان کو اٹھا کر وہ جنت کی طرف لے جائے گا۔ تو ہمارے علاقے میں پتہ ہے آپ کو 3 صحابہ کرام، حضرت عمر بن عبسہ ہمارے ساتھ، جنہوں نے نہیں دیکھا ان کو چاہیے کہ وہ جائیں، وہ دیکھیں۔ جب بھی آپ گاؤں جاتے ہیں، شکارپور سے سکھر سے جاتے ہیں، شکارپور اور سکھر کے بیچ میں روڈ پر ہی قبرستان ہے، وہاں جو ایک عالم تھے انہوں نے بتایا کہ یہاں 3 صحابہ کرام کی قبریں ہیں اور 20 سے 25 سال تابعین کی قبریں ہیں، 20 سے 25 تابعین کی قبریں ہیں۔ تو سندھ کی اتنی بڑی تاریخ ہے عزیزوں، کیا وجہ ہے کہ ہمارے اکثر ہمارے ناراض نہ ہو جائے ہمارے دوست احباب، ہمارے علماء سندھ کی تاریخ کو بیان نہیں کرتے؟ کیوں بیان نہیں کرتے؟ سندھ کی اتنی بڑی تاریخ ہے، سندھ باب الاسلام ہے، صحابہ کرام یہاں آئے ہیں، حضرت تاج محمود امروٹی رحمت اللہ علیہ یہاں پیدا ہوئے سندھ میں، ان کی اتنی بڑی کرامت ہے، محمد حاشم شاٹھی رحمت اللہ علیہ سندھ کی تاریخ کیوں نہیں بیان کر رہے آپ؟ 300 عورتیں تھیں بخاری شریف جن کو یاد تھی، روہڑی کا علاقہ دیکھا ہے آپ نے، روہڑی کا علاقہ 300 عورتیں بخاری شریف کو یاد تھی۔ جب اور 300 عورتوں کو بخاری یاد تھی تو مردوں کا کیا حال ہوگا؟ کتنے عالم ہو گئے، کتنے فاضل ہو گئے، بڑے بڑے سید عالم اور بزرگ ولی اللہ پیدا ہوئے ہیں۔ تو وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابی جس جگہ گیا اور وہاں جہاں سے جب اٹھے گا تو قائد بن کر اٹھے گا، وہ ان کے لیے نور ہوگا، اس علاقے والوں کو اٹھا کر ان کو لے کر جنت میں لے جائے گا۔ ایک اور حدیث پڑھتے ہیں، ان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول سألت ربي عن اختلاف اصحابي من بعدي فأوحى إلي يا محمد إن أصحابك يأتي بمنزلة النجوم في السماء بعضها أقوى من بعض۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ میں نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے سوال کیا کہ دونوں سبحان اللہ، سألت ربی ان اختلاف صحابی، صحابہ کے اختلاف کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سے سوال کیا، یا اللہ کیا حال ہوگا ہمارے صحابہ کا؟ آپ کو بڑی تشویش، صحابہ کرام اختلاف آپس میں، جس طرح دو بھائیوں کا اختلاف ہوتا ہے، دو بھائیوں کا اختلاف ہوتا ہے نہیں، اس طرح اختلاف، جس طرح حضرت ابی معاویہ حضرت علی المرتضیٰ کا آپس میں، یہاں تک معاملہ جنگ کا مسئلہ چلا گیا اور دونوں حق پہ ہیں، یہ اجتہادی غلطی تھی، جو کیا تھی؟ اجتہادی غلطی تھی۔ تو حضرت امیر معاویہ کی طرف روم کے بادشاہ نے خط لکھا اور مدد کی اپیل کی کہ میں تمہاری طرف فوج بھیج رہا ہوں حضرت علی کے خلاف، حضرت علی کے خلاف فوج بھیجوں تمہاری۔ تو حضرت امیر معاویہ نے کیا جواب دیا؟ حضرت امیر معاویہ سب کے دو رضی اللہ عنہ فرمایا، او کتے، او روم کے کتے، ہمارا آپس میں اختلاف ہے، ہم آپس میں بھائی ہیں، کہ دونوں سبحان اللہ، ہم آپس میں بھائی ہیں، اپنا اختلاف ہے، اگر تو فوج بھیجے گا، اگر فوج بھیجے گا تو میں علی کا سپاہی بن کر تم سے لڑوں گا۔ قرآن و حدیث کی کتابیں دیکھیں تو صحیح، پڑھیں تو صحیح، تاریخ کی کتاب کو آپ اونچا کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کو پیچھے کر رہے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں غلطی ہو سکتی ہے، قرآن و حدیث میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی
کہ دونوں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی یا محمد ان اصحابک اندی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ میرے نزدیک کیسے ہیں بے منزلت النجوم فی السماء جس طرح آسمان میں ستارے ہوتے ہیں آپ کے صحابہ میرے نزدیک کیسے ہیں اللہ اکبر اس کے باوجود اگر کوئی نہ مانے عزیزوں اس کے باوجود اپنی قسمت کو بس سمجھا دیں بعض وہاں اقوام بعض ستارے بعض اقوام ہوتے ہیں بعض میں روشنی زیادہ ہوتی ہے بعض میں کم ہوتی ہے اسی طرح صحابہ کرام پر میں جس کے بھی پیچھے آپ لگو گے وہ اس کو آپ کو ہدایت ملے گی ہدایت والا پاؤ تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے